استنبول کی مرکزی شاہراہ کی رونقیں واپس آ گئی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ملک بھر میں کاروباری بندش میں نرمی کے باعث کورونا وائرس کی انفیکشنز میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ پہلے کی طرح 1000 نئے کیسز روزانہ کی شرح کو چھو رہی ہیں اور صورتحال اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ جو ڈیٹا ہمیں ملا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی صوبوں میں تصدیق شدہ کرونا کیسز کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ جب عرفہ شہر سے 300، دیار باکر سے 350 اور آنٹے میں روزانہ 300 کیسز سامنے آ رہے ہوں تو ہم ترکی میں بیماری کی اصل شرح معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر ملک کے وزیر صحت نے اپنے محکمے کی جانب سے دیے گئے مریضوں کے اعداد و شمار کا دفاع کیا ہے۔ اسی دوران ملک بھر میں پولیس کی نگرانی میں لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اسکولوں کو کھولنے کا عمل 1 ماہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز نے 1 مہینہ پہلے ان پابندیوں میں نرمی کے نتائج سے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ انفیکشنز میں اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ استنبول سے ملک کے دیگر حصوں میں چھٹیوں پر جا رہے ہیں یا اپنے خاندان والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک غیر متوقع اضافہ ہے۔ اس وقت یہ اضافہ اتنا نہیں ہے کہ ہم طبی طور پر اسے سنبھال نہ سکیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ معمول کی طرف واپس جائے کیونکہ اسے سیاحت کی صنعت کو بھی بچانا ہے۔ اس وقت استنبول کے جلاٹا ڈسٹرکٹ میں یورپین سیاحوں کی بھرمار ہونی چاہیے تھی، مگر بند دکانیں اور خالی میزیں اس صنعت کو درپیش مشکلات کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ہم کووڈ کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکتے کیونکہ معاشی بحران کا خوف زیادہ ہے۔ اگرچہ ہم اپنی صحت پر توجہ دے رہے ہیں اور کام پر جانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، لیکن ہمیں کووڈ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ فکر ہے کہ ہم کریں گے کیا۔ سیاحت محض ملازمتوں کا ایک بڑا ذریعہ نہیں ہے بلکہ غیر ملکی زر مبادلہ کا باعث بھی ہے۔ لیرا کرنسی کو بھاری نقصان کا سامنا ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی ترکی کے کم ہوتے زر مبادلہ پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ روس اور جرمنی کی طرف سے ترکی کے کچھ اہم ساحلوں کے لیے سفر کی اجازت دینے سے سیاحت کے شعبے کو کچھ مدد ملی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مدد باعث زحمت ہو سکتی ہے اور ترکی کو کووڈ-19 پر پابندیاں نرم کرنے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔